السلام علیکم. پروگرام کراس فائر میں خوش آمدید. میں ہوں محمد اشمل جامی. پروگرام کی میزبان نجی مصروفیت کی وجہ سے چھٹیوں پر ہیں, جلد آپ کو جوائن کریں گی. چودھری اعتزاز احسن نے چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے بعد ان کی عدالت میں پیش نہ ہونے کا اعلان کیا تھا, لیکن وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں جناب اعتزاز احسن پیش ہوئے. اس سماعت میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم سوئس حکام کو مقدمات دوبارہ شروع کرنے کے لیے خط لکھ دیں تو عدالت انہیں جاری کیا گیا نوٹس واپس لے لے گی. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں کوئی مقدمہ نہیں ہے تو پھر انہیں سوئس حکام کو خط لکھنے میں کیا اعتراض ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت وزیر اعظم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتی, لیکن وزیر اعظم بھی تو عدالتی احکامات کی عزت کرے. چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے وکیل جناب اعتزاز احسن کو مخاطب کر کے کہا کہ ججز نے رہائی کے لیے وزیر اعظم کو درخواست نہیں دی تھی. انہوں نے کہا کہ اپیل میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی توہین عدالت کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی رہائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو کھلی چھٹی دی جائے اور وہ جو مرضی ان کی آئے وہ کرتے رہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آئینی حکومت کے سربراہ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے تھی. جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی موجود تھے اس پینل میں, اس بینچ میں, جنہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو 14 بار کہہ چکے ہیں, 14 بار کہ سوئس حکام کو خط لکھیں, جس پر چودھری اعتزاز احسن نے جواب دیا کہ آپ نے ایک بار بھی براہ راست ہمیں نہیں کہا. جواب میں ثاقب نثار صاحب نے فرمایا کہ چلیں آج آپ کو براہ راست کہہ دیتے ہیں. چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ اگر خط لکھ دیا اور سوئس حکام نہ مانے تو عدالت کی سبکی ہوگی. پہلے کہا گیا تھا کہ عدالت نے ہمیں مناسب وقت نہیں دیا. آج ایک سوال کے جواب پر کسی صحافی نے سوال جب پوچھا تو چودھری اعتزاز احسن نے فرمایا کہ آج تو عدالت نے تھکا کر رکھ دیا ہے. جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ خط کا معاملہ فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے, حکومت جہاں سے بھی جائے گی گھنٹہ گھر پر ہی آن پہنچے گی. انہوں نے پنجابی زبان میں مزید استفسار کیا کہ وچلی گل کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ساتھ میں ہم اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے ایک اور کیس کا. یہ کیس بھی جڑا ہے ایک تحریر سے, ایک خط سے, جسے میمو اسکینڈل کہا جاتا ہے. منصور اعجاز نے پاکستان کے بعد دبئی میں بھی بیان دینے سے انکار کر دیا ہے. کمیشن کے نوٹس پر سیکرٹری خارجہ اور اٹارنی جنرل پیش ہوئے. اکرم شیخ نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل کو خدشہ ہے کہ پاکستان آنے پر ان پر مقامی قانون لاگو ہوگا. منصور اعجاز کمیشن کو ثبوت فراہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا بیان لندن یا پھر زیورخ میں ریکارڈ کیا جائے. کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ منصور اعجاز پیش نہ ہوئے تو مجبوراً یک طرفہ فیصلہ کرنا ہوگا. جج صاحب نے پوچھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ منصور اعجاز بیرون ملک پیش ہو جائے گا. وکیل صاحب نے کہا کہ موکل کہتا ہے گارنٹی کی بات نہ کریں, منتظر ہوں کہ لندن یا زیورخ میں بیان ریکارڈ کیا جائے. وہ میمو جس سے ایک کھلبلی مچی تھی, لگتا ہے جیسے اب اس کی میموری جو ہے وہ سب کے ذہنوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. دوسری جانب ایک خط ہے جو وزیر اعظم لکھنا نہیں چاہ رہے, کیونکہ شاید پیار کا پہلا خط لکھنے میں دیر تو لگتی ہے. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. کراس فائر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. دو خطوط کا ہم نے ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز میں, ایک وہ جو لکھا گیا جس سے کھلبلی مچی, اور ایک وہ جسے لکھا جانے کا کہا جا رہا ہے لیکن تاخیر ہو رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے. اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان. ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جناب نذیر ناجی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, لاہور سے سینئر صحافی, تجزیہ کار, معروف کالم نگار ہیں. نوید چودھری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق, ہمیں جوائن کریں گے. اور رؤف کلاسرا ہمارے دنیا ٹی وی کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی جانب اس لیے آؤں گا کہ آپ نے آج 6-7 گھنٹے گزارے ہیں کورٹ روم میں, اور ساری سماعت آپ نے سنی بھی, دیکھی بھی. وہاں پر وکلاء کے تاثرات, ان کے ریمارکس, جج صاحبان کے ریمارکس بھی آپ نے تفصیلاً سنے, بغور ان کا معائنہ بھی کیا. 6 گھنٹے تک وہاں پر آپ رہے, اور آج تو اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا کہ بہت زیادہ اسٹیمنا ہے چیف جسٹس صاحب کا, اور تھکا کے رکھ دیا ہے آج, جبکہ پہلے شکایت کی تھی کہ مناسب ٹائم ہمیں نہیں دیا گیا تھا. اب گڑبڑ ہے کہاں پر, کیوں معاملہ اٹک رہا ہے, حل کی جانب کیوں نہیں جا رہے, اور آج کیا دلائل دیے گئے اور پھر کیا ریمارکس آئے؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ جو کورٹ روم میں جو میں نے آج دیکھا ہے کہ سب سے مشکل دن تھا یہ میں کہوں گا. چیف جسٹس آف پاکستان
افتخار چودھری صاحب کے لیے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو ٹف ٹائم تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کی زندگی کا سب سے مشکل کیس ہوگا ان کا اعتزاز احسن صاحب کا تھا، اور دونوں کے لیے بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک مشکل سچویشن میں فیس ٹو فیس تھے. آفٹر کوئی 2 سالوں بعد ان کا ایک دوسرے سے ٹاکرا ہو رہا تھا، اور آپ کیسے اخبارات میں بھی ان پہ دباؤ تھا، ان پہ چیف جسٹس صاحب پہ یہ دباؤ تھا کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں کیونکہ اعتزاز احسن صاحب آپ کے وکیل رہے ہیں. حسین اعتزاز پہ یہ چارج بھی لگ رہا تھا کہ آپ ان کے وکیل رہے ہیں لہذا آپ کو نہیں پیش ہونا چاہیے، اور پرٹیکولر جب اعتزاز صاحب خود بھی کہہ چکے تھے ماضی میں کہ وہ ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. لہذا مجھے تو اب کہہ سکتے ہیں جو میرا ویو تھا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے حوالے سے یا اعتزاز صاحب کے حوالے سے وہ کوائٹ سمپیتھیٹک تھا کہ دونوں جس اس میں سچویشن میں فیس ٹو فیس تھے، اور دونوں کا یہ ہوگا کہ ایک دباؤ کی سچویشن میں نے فیل کی ہے وہ اعتزاز صاحب پہ بھی یہ اس ڈیفینیٹ تھی. یہ بہت بڑا کیس تھا، اور اس میں اعتزاز صاحب کو تھوڑے سے مارکس اس لیے بھی دینا چاہوں گا کہ بہت لیٹ ان کو انڈکٹ کیا گیا ہے. اگر حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ ان سے ججز سے کچھ ریلیف لے کے دے سکتے تھے صدر صاحب کو یا وزیر اعظم صاحب تو بعد میں آتے ہیں، تو چاہیے تھا کہ اعتزاز صاحب کو این آر او کیس میں پہلے دن سے انڈکٹ کیا جاتا. جب پورے کیسز کا فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلے کے بعد اس پہ آپ کہہ سکتے ریویو پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے، اب اس پہ امپلیمنٹیشن کا ایک اور بینچ بنا ہوا ہے جس نے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. تو اب یہ اعتزاز کو کہنا کہ تم جاؤ اور جا کے تم عدالت سے کوئی نہ کوئی ریلیف لے کے، میرا خیال یہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ اگر ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ریلیف نہیں لے سکیں گے یا وہ پرفارم نہیں کر سکے جیسے حکومت چاہتی ہوگی، یا بہت سارے سمپتھائزر حکومت کے چاہتے ہوں گے. اور ایک بات تو یہ اس لیے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ مجھے تو کوئی سچ نہیں، اپنی طرف سے انہوں نے بڑی کوشش کی، ایک لمیٹڈ سپیس اویلیبل ہے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ان کے پاس، کیونکہ ماضی کا جو بیگیج ہے این آر او کا اب وہ، اور یہ بار بار کہا بھی تھا انہوں نے جسٹس ثاقب نثار نے، مسٹ سے اگر مجھے آج وہاں پہ کسی کی پرفارمنس نے اور کوشچننگ نے لیول آف کوشچن نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، اور جس پہ میں کہوں گا اعتزاز صاحب کسی حد تک بے بس بھی نظر آئے ہیں یا اسپیچ لیس بھی نظر ہیں، تو وہ ان کا جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بالکل میں کچھ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے جو ریمارکس تھے نا، میں بھی کچھ وہ ریمارکس ان کے پیش کروں گا بھی پروگرام میں آپ سب سے گفتگو کرتے ہوئے. رؤف صاحب میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا. نوید چوہر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں جناب جاوید ہاشمی صاحب، انہوں نے اسی سوال پر خط کے معاملے پر تبصرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ہی بہتر ہوتا گورنمنٹ ایسا کوئی قانون پاس کروا لیتی جس میں خط نہ لکھا جانے کا یا خط نہ لکھے جانے کے معاملے کو تحفظ مل جاتا، جان ہی چھوٹ جاتی، سپریم کورٹ زیادہ آپ کے پیچھے پڑتی ہی نہ. تو کیا کوئی ایسے ممکنات ہیں یا ایسی پاسبلٹی ہے ایسی تجویز کی جس پر آپ غور کر رہے ہوں؟ دیکھیں یہ تو ایک مذاق کی صورت ہے جس طرح آج کل ہو رہا ہے، اسے موکری کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس ٹاپک سے یہ گفتگو چل رہی ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور آج کے ریمارکس آپ خاص کر نوٹ کریں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وار آف نروز ہے دونوں طرف دکھائی جا رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے رؤف صاحب کے بات کا، جو اعتزاز کو بہت لیٹ کیا، میں نہیں سمجھتا لیٹ کیا اصل میں، کیونکہ جس کیس کے لیے ان کو لایا گیا وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس. وہ این آر او کا کیس نہیں، نہ این آر او کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گئے نہ اس کے ریویو پٹیشن پہ گئے ہیں. وہ کنٹیمپٹ کی بات ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ جتنی بھی آرگومنٹس دیے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میں تو کنٹیمپٹ کے لیے آیا ہوں. خط لکھنا یا نہ لکھنا کنٹیمپٹ کا حصہ کورٹ کی نظر میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو بھی انہوں نے جتنی پلیز 200 پیجز آپ دیکھ لیں ان میں پلیز یہی دی ہے کہ کنٹیمپٹ کا جو کیس ہے وہ ویک کیس ہے، اور وہی اپنے آرگومنٹ ثابت کر رہے ہیں اور اسی پہ ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ آپ رہیں، لیکن آج خط کی بات بھی ہوئی. جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ 14 بار آپ کو کہہ چکے ہیں کہ خط لکھیں. بھائی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ خط کی طرف وہ اس لیے لے جا رہے ہیں کہ آرٹیکل 248 جو ہے نا وہ اصل میں بیچ میں حائل ہو رہا ہے، اور جو آرٹیکل 248 ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ہم سے یہ مانگے اور ہم اس کے اوپر ایک ڈیسیژن دیں، جبکہ پارلیمنٹ نے آلریڈی ایک پاس کیا ہوا ہے اور اس پہ سب کے ایک واضح رائے ہے کہ پارلیمنٹ کا جو لا کا حصہ ہے آرٹیکل 248 اس کے تحت ایک امیونٹی جو حاصل ہے اس کے لیے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو وار چل رہی ہے اور جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اعتزاز صاحب کو یہ کہا جائے کہ آرٹیکل 248 کی آپ ہمیں پلی دیں کہ آپ ہمیں اس کی کس بنیاد پہ اس کو روک دیں نہ رکھیں، اور وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک ثابت کر جائے کہ آرٹیکل 248 کی حیثیت نہیں ہے اور کچھ نہیں چل رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، لیکن جواب میں چودھری اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا یہ تھا کہ آپ نے ہمیں ایک بار بھی براہ راست نہیں کہا کہ خط لکھیں، اور پھر جواب میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے فرمایا کہ چلیں آج آپ کو کہہ دیتے ہیں براہ راست. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو جتنے بھی ریمارکس چل رہے ہیں، جیسے پہلے کہا کہ اعتزاز صاحب کا اور اس بینچ کی جو
آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ ایک سب کو نظر آتی ہے. اور آج کیونکہ بہت سے اخباروں میں ایک تصویر بھی چھاپی گئی جان بوجھ کے, یادگار تو لگ رہا جس میں انہوں نے خاص کر تصویر میں دکھایا کہ وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہیں اور زبردست کا پیچھے ہیں, اور نیچے لکھا تھا یادگار تاثر دینے کی ضرورتیں تھی. آج یہ تاثر دینے کی ضرورتیں تھی, یہ پہلے ہی وہ بھی تو ایک کنٹمپٹ کا حصہ ہی نظر آ رہا ہے نا. ایک پہلے ہی فیصلہ کر لیا گیا کہ بھائی اس طرح کی تصویر چھاپے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آج فیصلہ کیسے ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ اس وقت عدالت عدلیہ کا بھی ایک تہذیب اڑائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے, دوسروں کے ذریعے, اور اسی طریقے سے اعتزاز احسن کو بھی ایک جو بہت بڑے نوید چودھری صاحب ان کو بھی چھوٹا کیا جا رہا ہے. آپ کا تعلق ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے میں تضحیق کا جو عنصر ہے وہ نمایاں ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہر جگہ پر. جناب نذیر ناجی صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے معاملے کو تھوڑا آسان کرنے کے لیے, غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں, یا پھر اصل بات جاننے کے لیے پنجابی زبان کا ایک جملہ استعمال کیا کہ وچلی گل کی ہے. تو آپ کی دانش کیا کہتی ہے, وچلی گل ہے کی؟ نذیر ناجی صاحب, جناب نذیر ناجی صاحب, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی فرما. میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ فرمایا, پنجابی میں پوچھا کہ وچلی گل کی ہے, تو آپ کی دانش کیا کہتی ہے, اصل بات ہے کیا؟ دیکھیں جی, وچلی گل تو سارے ہی جانتے ہیں, پوچھنے والے بھی اور بتانے والے بھی سب جانتے ہیں, لیکن وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں, وہ دونوں طرف بہت ناگوار گزری ہے. تو یہی رہے گا, کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن میں بتا بھی دوں گا. مگر ایک بات میں عرض کر دوں جی کہ ہم تو سیدھے سادھے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے تو فرشتے لکھتے ہیں, باقی جو ہوتا ہے بعد میں اس کا ہم عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ان پر. یہ اب بھی ہم دیکھیں گے. باقی جو ان کو بدلنے کی کوشش ہم جتنی بھی کریں جی, ایسے جو لکھے جائیں فیصلے تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے. یہاں پر جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں جی, اعتزاز صاحب نے بہت حوصلہ کیا, اس کیس کو لے لیا. وہ بھی جانتے تھے کہ نتیجہ کیا ہونا اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے موکل کے ساتھ کیا ہونا ہے. ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے, لیکن جو انہیں معلوم ہے وہ معجزہ نہیں ہے. باقی جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں, تاریخیں دیکھیں آپ, ڈیولپمنٹس دیکھیں, سینٹ کا الیکشن دیکھیں, اور سینٹ کے الیکشن کے بارے میں پہلے اپوزیشن کا جو موقف تھا وہ دیکھیں, اور پھر یہ تاریخیں شروع ہونے کے بعد اپوزیشن کا موقف دیکھیں. کہاں وہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دے رہے تھے, کہاں وہ تیزی کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ٹکٹ دے رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے مجھے ہی لگ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن بھی روکنے کی کوشش ہوگی. بہت سے لوگ کر رہے تھے, شاید یہ کوشش ہو. مجھے نواز شریف کا زمانہ یاد ہے, میں انہیں کہتا بھی تھا, مجھے بتایا بھی جاتا تھا. ہمارے ایک سینئر دوست ہیں, آپ کے سینئر ہیں, میرے تو نہیں ہیں, جونیئر ہیں, وہ مجھے آ کے بتایا کرتے تھے کہ جا کے پرائم منسٹر صاحب کو بتا دیں 99 میں کہ انہیں سینٹ کا الیکشن نہیں قرار دیا جائے گا. تو میں کہتا تھا سینٹ کے الیکشن سے کیا فرق پڑتا ہے, اور یہی بات نواز شریف پہلے دور کے ذکر کریں جی 99 جی, دوسرے کا یہ جی ہاں دوسرے کا, جب سینٹ کا الیکشن روکا گیا, سارا کچھ ہی ختم کیا گیا, تو میاں صاحب کا بھی رد عمل یہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا جی میں جو سن رہا ہوں وہ یہی ہے, پتہ نہیں کس کے ذہن میں کیا ہے کہ سینٹ شاید اس کو توڑنا جو ہو, اگر پورا سینٹ ہو تو مشکل ہوگا, اس طرح سے سینٹ کو پہلے سے توڑ دیا جائے. یا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کسی کے ذہن میں کسی جگہ پر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک بے چینی سی آنے لگتی ہے. آج بھی مجھے لگتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن شاید نہ ہو سکے, اور اگر سینٹ کا الیکشن نہ ہوا تو اور بھی اس کو آپ کو معلوم ہے فالو اپ کیا کیا ہوگا. تو ایک تو وہ خدشہ ہے. اگر سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں 2 کو, تو پھر سمجھیے کہ پھر فیصلے بھی اور طرح کے ہوں گے. لیکن اگر یہ سارا جو ایک کارڈز لگے ہوئے ہیں جمہوریت کے, اگر ان کا گرنے کا عمل شروع ہو گیا تو پھر ایک ایک کر کے کارڈ گرتے چلے جائیں گے. جناب نذیر ناجی صاحب آپ میرے ساتھ رہے گا, رؤف کلاسر صاحب آپ بھی ساتھ رہے گا, نوید چودھری صاحب میں آپ کی جانب بھی آؤں گا. نذیر ناجی صاحب کو دانش یہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ مشکل سے ہوں گے, اور وزیر اعظم کے وکیل کو علم ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو صورتحال سے انہیں چھٹکارا دے. اس اہم معاملے پر مزید کیا سیاسی دانش کہتی ہے ہمارے سیاستدانوں کی, ہمارے تجزیہ کاروں کی, یہ آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا.
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चौधरी एतजाज़ अहसन ने यह कहा कि अगर स्विस हुकाम को ख़त लिख दिया और उन्होंने उस पर एक्शन ना लिया, केसेस ना खोले, तो सुबकी होगी अदालत उज़्मा की, इसलिए भी ख़त नहीं लिखा जा रहा। जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब। सुबकी अदालत को होगी ख़त लिखने से या फिर किसी और को हो सकती है, तो इसलिए नहीं लिखा जा रहा? क्या राय है आपकी और क्या कहना है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, एतजाज़ अहसन साहब इस वक्त ये जो मुकदमा लड़ रहे हैं, पहली बात तो यह है कि अपने 2 साला मौक़िफ़ के बरक्स NRO पर भी उनका मौक़िफ़ अदालत के मौक़िफ़ के साथ ही था। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जब कोई आदमी घोड़े के आगे गाड़ी जोतने की कोशिश करता है तो फिर उसकी सूरत हाल यही होती है। अब ये कहीं दूर की कौड़ी लाने की कोशिश की है कि अगर उन्होंने ना माना, क्या हमारी अदालतें और हमारी कौम पाकिस्तान के आइन और कानून की पाबंद है या नहीं, या वो अपने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होते हुए बर्दाश्त इसलिए करे कि अगर हमने ये किया तो दूसरा मुल्क जो है वो ये करेगा। मैं तो एतजाज़ अहसन जैसा ज़हीन, फतीन और तजुर्बाकार लायर जो है वो इस तरह की बात करे, मुझे एतजाज़ अहसन में एतजाज़ अहसन कहीं गायब नज़र आ रहा है। दूसरी बात फरमाई है मेरे दोस्त नवीद चौधरी साहब ने, आर्टिकल 248 लोग तशरीह कर रहे हैं। मैं कहता हूं 1 लाख एतजाज़ अहसन अगर ये अपने दलाइल देते रहें अदालत के अंदर या अदालत के बाहर, आइन ये कहता है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है और आइन ही ये कहता है कि फिर उस फैसले पर अमल दरामद भी चीफ एग्जीक्यूटिव समेत हर एक ने करना है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये कहां से ये दलीलें लेके आ जाते हैं कि अगर ये हुआ तो यूं हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में अगर आइन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है तो मैं समझता हूं अब वक्त है कि जिस किसी ने भी आइन पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट डाली, अदालतों के मुकाबले में खड़ा हुआ, हट धर्मी इख्तियार की और उसने जुर्म का इर्तिकाब किया जो अब तक इल्जाम है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा अमरीका की तरह, बरतानिया की तरह तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक जो मुसल्लमा जहां जमहूरियत है उनकी तरह कोई फिर आइंदा जुर्रत न कर सके कि यहां आइन के आर्टिकल्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जो बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल, उससे इनहराफ करे। इसी से कौम बनेगी, इसी से इदारे बनेंगे और इसी से सही मानों में अकाउंटेबिलिटी होगी, जिसके बाद करप्शन भी इंशाल्लाह रुकेगी। ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ ही आप रहिएगा। रऊफ कुलास्टा साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, क्योंकि आज आपने मैराथन किस्म की वो हियरिंग जो है वो सुनी है इस्लामाबाद में। ये बताएं कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नजर आई जिसमें विन विन सिचुएशन हो जाए फॉर बोथ पार्टीज, यानी कि एतजाज़ साहब के लिए भी और अदालत उज़्मा के लिए भी? जी बिल्कुल। मैं जो आज वहां पे 6 घंटे गुजारे, जो मेरे जहन में एक आ रही थी उनकी गुफ्तगू, आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट सुन के, एक विन विन ये सिचुएशन दोनों के लिए हो सकती है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के लिए अब ये एक्सपेक्ट करना एतजाज़ साहब करें या हमारे जैसे उनके सिंपथाइजर करेंगे, चीफ साहब को वही करना चाहिए क्योंकि एतजाज़ साहब उनके सामने आए हैं, हुकूमत भी एक्सपेक्ट कर रही है, शायद कोई आप वाली बात मुआजिज़ा हो जाएगा। अब चीफ जस्टिस साहब भी नहीं कर सकेंगे जिस तरह की सिचुएशन में एतजाज़ साहब फंस गए हैं, और उनकी बहादुरी है, जैसे नाजी साहब ने कहा, एक बहादुर वकील का काम होता है कि इस वो आगे सिचुएशन को टैकल करे जहां पे आपके पास चांसेस 0 हैं। और चीफ जस्टिस साहब अगर आज एतजाज़ अहसन साहब की सुनते हैं, उनको आप कहते हैं कि कुछ देने की कोशिश करते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब की अपनी प्रेस्टीज मेरा ख्याल खत्म होकर रह जाएगी और ये एतजाज़ साहब भी नहीं चाहेंगे। अगर चीफ जस्टिस साहब एतजाज़ साहब को कोई रिलीफ नहीं देते तो ये समझा जाएगा कि शायद एतजाज़ साहब जो केस उनका चीफ जस्टिस साहब का जनाब मुशर्रफ के दौर में चलने वाली अदालत से आज जीत के आए गए थे, आज उसी चीफ जस्टिस की अदालत में खुद अपना केस हार गए। इसलिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। एक सोल्यूशन मेरा ख्याल है हो सकता है, शायद हो सकता है आपके कल तक कोई इस तरह की सिचुएशन निकले, वो ये हो सकती है कि आज भी कह रहे थे वहां पे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, बाकी जजेस साहबान ने भी कहा कि आप अच्छे एडवाइजर हैं, आप जाएं प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवाइस करें कि हमारे आर्डर्स पे खत लिखने पे आपको क्या एडवाइस आपको करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि एतजाज़ साहब बार बार ये कह रहे थे कि अब तक वजीर आज़म साहब को सही एडवाइस नहीं मिली थी, आप इसलिए उनको एडवाइस प्रॉपर ना मिलने की वजह से उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। इसका मेरा ख्याल है एक जो हल निकल सकता है कि इनको 2-3 माह का अरसा इनको एतजाज़ साहब को देना चाहिए, और जैसे चीफ साहब कह रहे थे कि आप जाएं उनको एडवाइस करें। और मेरा ख्याल है हुकूमत को अगर ये चीफ जस्टिस साहब उनको एतजाज़ साहब को कुछ अरसा देते हैं, उनको टाइम देते हैं, क्योंकि अब आपने जाके एडवाइस करनी है प्राइम मिनिस्टर को इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो ये सिचुएशन विन विन हो सकती है कि कोर्ट का भी रहा जाएगा कि वो अपने आर्डर से पीछे नहीं हट रहे,
لیکن ٹائم بھی حکومت کو دے رہے ہیں, اور جیسے ناجی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تصور بھی نہیں آئے گا کہ شاید عدالتیں چاہتی ہیں کہ آپ رؤف صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہے گا, آپ اس کو پارٹی کو ہٹائیں. سو ایک بہتر میرا کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جیسے ٹائم مانگا ہے انہوں نے, عدالت ان کو 2-3 ماہ کا ٹائم دے, وہ جائیں ایڈوائز دیں, اور 2-3 مہینے بعد دوبارہ ان کو بلا لیں کہ ہم نے آپ کو ٹائم دیا تھا, آپ نے کیا ایڈوائز کیا ان کو. پاسبلٹی یا ایک آپشن دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے. وضاحتی باتیں جی نذیر نائی صاحب میں آپ کی جانب بھی آؤں گا اسی معاملے پر, کہ ایسی کوئی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے کہ اتنا چانس اتنا ٹائم اعتزاز احسن صاحب کو ملے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی جلدی میں ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن جو ہیں وہاں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال کے تناظر میں؟ جی میں اس میں پہلے تو بات یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ایک طے کر لیا گیا ہے, 2 باتیں جو کہہ رہے ہیں دوست کہ جی یہ تو آئینی تقاضا ہے خط کا لکھنا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس لیے انہیں لکھنا پڑے گا. میں یہ عرض کروں گا, یہ جو اس فیصلے کے مصنف ہیں جناب رمدے صاحب, انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو بھی دے دیا ہے, چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے جج ہوتے, ریٹائر جج ہوتے ہوئے 2 سال ان کے پورے نہیں ہوئے, اور انہوں نے انٹرویو دے دیا اور اپنے فیصلے کے بارے میں خود وضاحتیں بھی دے دیں اور اس کے سیاسی انٹرپریشن بھی کر دی. انہوں نے یہ فرمایا کہ جی اگر ہم اس کو مان لیں کہ استثناء صدر کو حاصل ہے تو پھر ہر للو پنجو کلیم کرے گا کہ اسے بھی استثناء دیا جائے. ان سے یہ نہیں کسی نے پوچھا کہ جی اس میں صرف 5 آدمی ہیں جن کو استثناء دیا گیا, 4 گورنرز اور ایک صدر. 6واں آدمی کون ہے جسے استثناء دیا گیا ہے جو کوئی ہر للو پنجو آ جائے گا. اور 248 کی شیک 2 میں یہ کہاں پر کوئی جھول ہے جہاں آپ یہ سوچیں کہ اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے. ایک لفظ کا مطلب صاف ہے. اس کے باوجود اگر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو پھر ایک ایسی پارٹی جس کے بانی کو پھانسی لگی ہو اور وہ مقدمہ آج تک متنازع ہو, اس پارٹی جس کے 2 لیڈر بینظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو سڑک پر مار دیے گئے ہوں اور ان کی ابھی تک کوئی پتہ نہ چل رہا ہو کیا ہو گیا ہے, جس پارٹی کے لیڈر کو جو اس وقت صدر ہے 9 سال جیل میں رکھا گیا اور کسی ایک مقدمے میں اسے سزا نہ ہوئی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جب شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے, پھونک پھونک کر دیکھیں گے, سوچ سوچ کے قدم اٹھائیں گے, تو ان کے اس مشکل کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. نائی صاحب میرے آپ ساتھ ہی رہیے گا, میں نوید چوہدری صاحب کی جانب جانا چاہوں گا. چوہدری صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ 248 کی بھی بات بھی ہوئی, نذیر ناجی صاحب نے بھی اپنا اظہار خیال کیا اور صدیق الفاروق صاحب نے بھی اس بارے میں بات کی. یہ فرمائیں کہ کہا جا رہا تھا کہ خط لکھیں, ایک رائے تھی کہ خط لکھیں, جان چھڑوائیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ نہیں لکھنا چاہ رہے خط اور آپ کے پاس اس کے پیچھے ریزن ہیں تو عدالت سے ہاں یہ ہمیں تاثر ملتا ہے کہ امیونٹی سیکھ کی جائے, یعنی کہ استثناء حاصل کیا جائے. تو اس بارے میں کیا کیا آپ نے؟ استثناء حاصل کر لیں اگر عدالت کہتی ہے ہمارے پاس ہے, اس پہ بات کریں. تو دیکھیں یہی بات ابھی صدیق الفاروق صاحب نے اپنی بات کی خود ہی کنٹرڈکشن کی. ابھی انہوں نے پہلے کہا کہ جو چیز آئین میں ہے اور جس کی ہم تو آئین کی اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں, آئین کے اندر جب ایک چیز واضح ہو, جیسے ناجی صاحب نے ابھی کہا کہ آرٹیکل 248 کے نمبر 2 جو ہے اس میں کلیئر ایک ڈسکرائب ہے. سپریم کورٹ کے پاس تو اس وقت جانا پاتا ہے جب کسی چیز کی انٹرپریٹیشن لینی ہو کہ جی اس کی ہمیں انٹرپریٹیشن دیں, تو تب سپریم کورٹ کے پاس ان سے ججمنٹ لینی جاتی ہے اور وہ ریفر بیک ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ بھی یہ انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. اس میں انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک دونوں طرف ایک ضد سی بن گئی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل ہو رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ان کے خلاف کیسز پہلے ہوتے رہے اور ان کے خلاف جیسے وکٹمائزیشن ہوتی رہی, آج انہی کی قبر کا ٹرائل کرنے کا ایک طریقہ سوچا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب نوید چوہدری صاحب سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کی قبر کا ٹرائل ہو رہا ہے. تو نوید چوہدری صاحب یہ سمجھا جائے کہ خط نہیں لکھیں گے؟ دیکھیں خط لکھیں گے اس وقت لکھیں گے جب آرٹیکل 248 کے تحت پریزیڈنٹ وہ نہیں رہتے تو اس وقت ضرور لکھیں, اس وقت ان کا ہے. لیکن اس وقت خط کی ضرورت اس لیے نہیں آ رہی جب ایک لا منسٹری نے سمری بھیجی پرائم منسٹر کو, اور یہ جو چیز اعتزاز صاحب نے وہاں دکھائی کہ بھی اس پہ لکھا کہ ہمارا کیس بنتا ہی نہیں ہے,
اور ملک ایوب نے یہ نہیں لکھا تھا کہ اداروں کو بنیاد پہ اس کو ریلیف دیا, انہوں نے لکھا تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں اس لیے اس کو ختم کیا جائے. جب ایک جناب نوید صاحب قطع کلامی کی میں آپ سے معذرت چاہوں گا, یہاں وقت ہے ایک بریک کا, اور ساتھ میں نوید چوہدری صاحب آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا پروگرام میں تشریف لائے اپنی پارٹی کا موقف بیان کرنے کے لیے. دیگر مہمانوں سے گزارش ہوگی ہمارے ساتھ میں, کیونکہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس خط کی جو لکھا جا چکا جس نے کھلبلی مچائی تھی. میمو کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس میں یو ٹرن لیا ہے اس مرکزی کردار نے ایک بار پھر سے. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. میمو کیس کے حوالے سے مرکزی کردار منصور اعجاز, ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ ان کے موکل جو ہیں, ان کے جو موکل ہیں وہ صرف اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں لندن یا پھر زیورخ میں. دبئی آنے پر اور دبئی آ کر بیان ریکارڈ کروانے پر بھی انہیں تحفظات ہیں, خدشات ہیں. پاکستان آئیں گے تو انہیں ڈر ہے کہ مقامی جو قوانین ہیں وہ ان پر لاگو ہوں گے اور جو پارلیمانی کمیشن ہے وہ انہیں طلب کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ یا لندن میں آ کے مجھ سے بیان لیں یا پھر زیورخ میں. اور پھر جو کمیشن تھا آج عدالتی, اس نے یہ کہا کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا, وقت ضائع ہوتا رہا, تو پھر ہمیں ڈر ہے, خدشہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی کرنی پڑے گی. صدیق الفاروق صاحب, جس زور و شور سے آپ لوگ نون لیگ گئی تھی سپریم کورٹ میں میمو کیس کے حوالے سے, اور پھر جس طرح سے اس پر ہیئرنگ ہوئی اور جو ہلچل کھلبلی مچی, اب لگتا ہے کہ یہ میمو کیس جو ہے یہ میموری سے کچھ کم ہوتا جا رہا ہے, غبارے سے گیس جیسے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ بھی تنقید ہو رہی ہے نون لیگ پر کہ اس میں منہ کی کھانی پڑے گی نون لیگ کو. جامی صاحب, قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے یہ معاملہ لگاتار 3 سیشنز میں, قومی اسمبلی کے سیشنز میں اٹھایا. اس وقت اگر پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمنٹ اس کو لے لیتی اور اس پر کام کرتی تو میں سمجھتا ہوں یہ عدالت میں نہ جاتا. اب جب عدالت میں یہ گیا ہے, اور یہ بات بھی کہ اس وقت بھی میڈیا نے بہت ہائپ بھی کریٹ کیا, ساری چیزیں سامنے آئیں, معاملہ اتنا اہم تھا کہ اگر یہ درست ہے تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہی کمپرومائز ہو رہا تھا. پھر جب معاملہ جناب نواز شریف عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو اس میں بھی الزام نہیں عائد کیا, یہی کہا کہ یہ سیریس ہے, جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو بلائیں. جب حسین حقانی سے صدر مملکت, وزیر اعظم, آرمی چیف اور ISI کے چیف کی موجودگی میں میٹنگ ہوتی ہے اور ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سیریس تھی. لیکن اب تو منصور اعجاز جو ہیں وہ صرف 2 جگہیں ہیں جی, یا پھر لندن آئیں یا پھر زیورخ آئیں. میں عرض کر رہا ہوں جی کہ منصور اعجاز بھی اس میں تھا. نواز شریف صاحب کی پلی یہی ہے, آج بھی آپ پڑھیں, 8 پارٹیاں اس میں انہوں نے بنائی ہیں کہ جناب اس کے حقیقت تک پہنچے. اگر یہ درست ہے اور یہ آفرز کی گئی ہیں تو پھر اس میں تو پاکستان کی ساورینٹی اور پاکستان کا واحد جو ڈھال ہے اس کے ڈیفنس کی وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بات درست ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا. یعنی نون لیگ سمجھتی ہے کہ اب جو بات کرنی ہے اس کمیشن نے, اب کمیشن میں ہے, وہ شہادتیں بلائے, وہ کیا کرتا ہے, منصور اعجاز آتا ہے نہیں آتا, یہ ہمارا درد سر نہیں ہے. وہاں چیف آف آرمی سٹاف کا بیان حلفی بھی موجود ہے, وہاں ISI چیف شجاع پاشا صاحب کا بیان حلفی بھی موجود ہے, اور یہ سیریس چیز ہے. اور حسین حقانی سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا درد سر نہیں, لیکن پنجاب گورنمنٹ تیار تھی ویسے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اگر وہ یہاں پر آتے ہیں. میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا. وہ الگ بات ہے کہ وہ آئے, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے خطرہ ہے تو ٹھیک ہے, ان دی انٹرسٹ آف جسٹس اور ان دی انٹرسٹ آف پاکستان یعنی انٹرسٹ, یہ بات ضروری تھی کہ اگر وہ آ جاتا. لیکن اب یہ جو پاشا صاحب نے ملاقات بھی کی, پاشا صاحب نے حلف نامہ بھی دیا, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے نا جی. اچھا میرے ساتھ ہی آپ رہے گا. نذیر نائی صاحب, میں یٹ اگین پچھلے سیگمنٹ میں نے آپ سے پوچھا کہ جو جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ریمارک سے کہ وچلی گل کی ہے, تو یہ میمو کیس نے اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور وچلی گل کوئی نہیں ہے؟ غبارہ بھی نہیں تھا جی, ہوا کہاں سے نکل رہی ہے. یہ ایک ایسا ہنسی والا واقعہ ہے کہ ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے ساری دنیا میں. ہم کیسے کیسے معاملات پر اتنی سنجیدگی سے اتنے اعلیٰ سطح پر نوٹس لے لیتے ہیں, تو ہمارے بارے میں اگر کسی کو ججمنٹ کرنا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے خلاف تو بڑے آسانی سے ایسے منصوبے بنا کے ہمارے سارے اداروں کو ان میں الجھایا جا سکتا ہے. ایک ایسا پیپر جس پہ جو لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لکھا ہے اور اس کے دستخط نہیں ہیں اس پر, دوسرا وہ کہہ رہا ہے مجھے کسی دوسرے نے لکھوایا ہے ٹیلی فون پر. ارے بھائی, دوسرے نے ٹیلی فون پہ لکھایا, تم نے اگر لکھا ہے اس کی اتھینٹسٹی کوئی کچھ نہیں ہے.
اس نے ایک مضمون لکھ دیا، مضمون میں بھی اس کا نام نہیں ہے، پھر ہم جاتے ہیں جا کے انکوائریاں شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کی باتیں ہم مان جاتے ہیں۔ میں نے شروع سے میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کاغذ کا پرزہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، نان پیپر کہلاتا ہے یہ۔ ایسے آپ کو کوئی خط آ جائے نا جی، اس پہ اگر دستخط نہیں ہے لکھنے والے کے تو آپ اس خط کو پھینک دیں گے، آپ یقین نہیں کریں گے اس پر۔ صحیح۔ لیکن ایک اتنی بڑی اسٹیٹ، اس کے اتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز، اور سب مان لیتے ہیں۔ استعفے کی جہاں تک بات ہے جی، کل پرسوں اس کے کرناٹک کی اسمبلی میں 3 ممبر جو تھے اسمبلی کے، وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے بھارت میں جی غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھ رہے تھے۔ غیر اخلاقی ثابت نہیں ہوا ابھی جی۔ وہ چھوٹی سی اسکرین تھی، بہت دور سے کیمرے نے اس کو لیا تھا، اس کو انہوں نے بلو اپ کر کے بھی دیکھا، اس میں کچھ نکل نہیں رہا تھا، تو ابھی انکوائری ہونی ہے، استعفیٰ دے دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم دیکھ رہے تھے بلیو فلم یا یہ کر رہے، جرم تو الزام اور ہوتا ہے، جرم اور ہوتا ہے۔ تو یہ سب کہہ کے ہم نے یہ مقدمے بنا دیے، 2 شریف آدمی پھنس گئے بیچارے جنہوں نے بیان دیا ہے، باقی تو وہ قابو نہیں آ رہا۔ اور وہ منصور اعجاز جو ہے اس کے لیے تو پاکستان میں اس کو وکیل نہیں ملنا چاہیے تھا میرے خیال کے مطابق، کیونکہ جو کچھ اس نے پاکستان کی فوج اور ہماری ایجنسیوں کے بارے میں لکھا ہے اس کی موجودگی میں اس نے اچھا کیا نہیں آیا، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا ضرور غیرت مند ہوگا جس نے اس کے مضامین پڑھے ہیں پاکستانی فوج ایجنسیوں کے بارے میں، وہ اس کو پھڑکا دیتے۔ لیکن آئی صاحب ہمارے خفیہ اداروں کے سربراہان تو ان سے ملے تھے وہاں جا کے، اگر وہ ان کی ڈیوٹی ہے جی، ان کو تو دشمن سے ہی ملنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے آئی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رؤف خلاصہ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا اسلام آباد سے، یہ بتائیے گا کہ اب فرماتے ہیں اکرم شیخ صاحب کہ میرے جو جن کی میں وکالت کر رہا ہوں وہ زیورخ یا پھر لنڈن میں بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دبئی یا پاکستان آنے کی تو صورت پیدا ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اب ہونے کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ کیا اب کمیشن لنڈن جائے گا، زیورخ جائے گا، یا پھر یک طرفہ کارروائی پر مجبور ہو جائے گا؟ میرا تو خیال ہے ہمیں حکومت پاکستان کو ایک اختیارہ چارٹر کرنا چاہیے، اور تمام کا تمام کمیشن بیٹھ کے پہلے دبئی جائے، دبئی سے لندن جائے، پھر زیورخ جائے، اگر وہاں بھی بات نہ بن رہی ہو تو پھر نیو یارک چلا جائے، کسی طرح منت ترلا کر کے ان کو منصور اعجاز صاحب کو لے آنا چاہیے۔ روف صاحب ایک سیکنڈ، وہ پھر وہ کہہ کر ریو ڈی جنیرو آئیں، وہاں پر بیان دوں گا میں۔ برازیل رؤف صاحب مذاق کر رہے ہیں۔ نہیں میں مذاق اس لیے کر رہا ہوں، تھوڑا سا چلے مجھے مذاق کرنے کا حق دے دیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں مطلب ہے اس پہ جو مجھے سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے سیریس میری ریزرویشن ہے۔ اچھا رؤف صاحب ویسے ہم سوشل نیٹ ورکنگ پر بھی دیکھتے ہیں لوگوں کے کمنٹس، تو ایک کمنٹ تھا ٹویٹر پر کہ یہ منصور اعجاز جو ہے یہ امریکہ کیوں نہیں جا کر بیان ریکارڈ کروا دیتے، امریکی سفارت خانے کو ایڈ کر کے سفارتی کوششیں کر کے وہاں سے کیوں نہیں بیان دیتے؟ اس میں 2-3 چیزیں بڑی سیریس میرا خیال دیکھنے والی۔ ایک تو میاں صاحب کو خود بھی احساس ہو گیا کہ شاید انہیں یوز کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو اس چیز کا احساس ہے، اسی وجہ سے جب یہاں پہ میمو کمیشن کی پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ لندن چلے گئے تھے، اور اب آپ نے ان کو ہمارے دوست صدیق الفاروق صاحب نے بڑی بالکل یہ بات کلیئر کر کے کہہ دیا کہ ہمارا درد سر نہیں ہے، حالانکہ انہی کی پٹیشن پہ کمیشن بنا تھا۔ اور تیسرا میرا خیال پولیٹیکل جو نقصان ہوا ہے میاں صاحب کو سب سے بڑا ہو رہا ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اگر کوئی پولیٹیکل حکومت کرائسس میں آئے گی اور کوئی فوجی جنرل یا دوسرے ادارے آگے پولیٹیکل حکومت کو آگے تنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید پولیٹیکل فورسز آگے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میاں صاحب اگر اجازت دیں آپ۔ ہاں بالکل، ایک منٹ بات کرنے دیں سر، میں بات کر لوں پھر آپ اپنا جواب دیجیے گا۔ رننگ شارٹ آف ٹائم، ذرا جلدی کیجیے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں چھوٹی سی بات کہ میمو اسکینڈل کی وجہ سے نواز شریف صاحب خود ایک بہت بڑے مسئلے میں میرا خیال پھنس گئے ہیں۔ 29 فروری کو جو ISI کا جو کیس جو آ رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ جب یہ خود میمو میں گئے تو ان کے ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے خلاصہ صاحب ابھی آپ کو یہاں روکنا ہوگا، صدیق الفاروق صاحب ویری بریفلی پلیز، آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم جی، ویری بریفلی۔ میں یہ عرض کروں گا جب میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا درد سر نہیں ہے تو میرا مطلب یہی تھا، اس وقت میں واضح کیا کہ یہ اب اس کی انکوائری کرنا اور نتیجے تک پہنچنا کمیشن کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم ایک پیٹیشن لے گئے ہیں، موقف پیش کر دیا ہے، ہمارا وکیل ہماری پارٹی کے عہدیدار وہاں موجود رہے، اگر میاں صاحب باہر گئے بھی ہیں اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے صدیق الفاروق صاحب پھر چارٹر تیارے پر اگر باہر کمیشن جاتا ہے تو کیسا رہے گا؟ چارٹر تیارہ اگر کروایا جائے اور باہر جایا جائے کمیشن کو لے جائے، بالکل یہ بالکل غلط ہے، کوئی چارٹر تیارہ وغیرہ نہیں جانا چاہیے، اگر وہ نہیں آتا تو بس ٹھیک ہے، یہاں فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ کا صدیق الفاروق صاحب، رؤف کلاسٹر صاحب اور جناب نذیر ناجی صاحب، ایک خط وہ جو لکھا گیا جس کی وجہ سے کھلبلی مچی اور اب لگتا ہے کہ وہ میموری سے آؤٹ ہوتا جا رہا ہے، میمو اسکینڈل کا میں نے ذکر کیا، اور ایک خط وہ جسے کہا جا رہا ہے کہ لکھا جائے، لیکن چودھری اعتزاز احسن کو لگتا ہے کہ اگر لکھا گیا اور صرف حکام نے اسے نہ کھولا مقدمات کو تو عدالت کی سبکی ہوگی۔ اس بارے میں ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد یہ مقدمات جو ہیں یہ پایہ تکمیل تک پہنچے تاکہ عوامی مسائل کی جانب حکومت بھی آئے اور عوامی مقدمات کو سپریم کورٹ بھی سمیٹے۔ کراس فائر تھے فی الحال اجمل جامی سے اتنا ہی۔